الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین زیر وقار بے بیان و کرم ہے اس ذات کا لا شریک کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین زیر وقار یہ شعبان المبارک کا مہینہ بے شک بہت بڑی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم اور رمضان المبارک یہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے. حضور کو یہ مہینہ بڑا پسند تھا. آپ اس کو اپنا مہینہ فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ میرا مہینہ ہے. تو اس حساب سے اس نسبت سے اگر دیکھیں تو جس کو حضور فرماتے ہیں یہ میرا ہے تو اس کی پھر عظمتوں کے اندازے کیسے لگ سکتے ہیں. بہرحال میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارکہ میں سے حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کے بارے میں ہے. چونکہ آپ کی ولادت 9 شعبان المعظم کو ہے تو اسی حوالے سے اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہے. چونکہ ہمارے اکابرین کی سیرت ہی ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے اکابرین نے ہی ہمیں جینا سکھایا ہے. ہمارے اکابرین نے ہی ہمیں توحید اور رسالت سکھائی ہے، درس دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل سے جو فیوز و برکات ملے ہیں، جو ہمیں فائدے ملے ہیں، جو نعمتیں ملی ہیں آپ کی آل کے صدقے سے ملی ہیں، بے شک وہ رہتی دنیا تک ہر انسان کو نظر آتی رہیں گی. حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واقعہ کربلا سارا دیکھا. آپ کے سامنے وہ سارا کچھ ہوا جو کربلا کے اندر کسی کی گردن کاٹی گئی، کسی کے بازو کاٹے گئے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی گئی. آپ نے وہ جسموں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے آپ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کسی کے سامنے اس کے اہل و عیال کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیے محض ایک کہانی کی شکل رکھتی ہے یا کہانی کی صورت ہے. لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو اہل عشق و محبت ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر وہ اہل محبت کی وہ تڑپ ہوتی ہے نا، وہی بندہ سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی اور کا کوئی
مر جائے نا، کسی کا اور کا بیٹا مر جائے تو وہ طرف نہیں ہوتی، جب اپنا ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے، لیکن جب اپنا ہوتا ہے نا تو پھر جو تڑپ ہوتی ہے نا پھر وہ الگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، اگر کوئی بندہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل کی محبت رکھتا ہے نا تو پھر تو اس کا دل روتا ہے۔ تو بہرحال حضرت امام زین العابدین جو ہے نا، وہ آپ نے سارا واقعہ کربلا دیکھا، آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا، پھر وہ جو بعد میں جیل کے اندر قید رہے، اور جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی آپ کے گھر والوں کو قید رکھا گیا، زنجیروں میں باندھا گیا، اور جو ہے وہ گھر کی عزت جو ہوتی ہے اس کو سامنے اتنا روک دیا جائے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چیز دیکھنی اپنی آنکھوں سے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے یہ سارے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ حضرت امام زین العابدین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ جیسے آپ نے شریعت کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی بن جائے نا، یا کوئی ایسا ہے کہ وہ جو پیر بن جائے نا، وہ بڑے محنت کر رہے ہیں، اور جو پچھلے ہوتے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں جی لوگ ہمارے پاس آئے ہمارے ہاتھ چومتے رہے اور ساری زندگی گدی پہ بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، مال اکٹھا کرتے کرتے دنیا میں۔ تو حضرت امام زین العابدین جتنا آپ کے پیروکار بن چکے تھے، لوگ جتنی آپ سے محبت کرنے والے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت دلوں کے اندر ڈال دی گئی تھی، تو جتنی محبت کرنے والے تھے، اگر امام زین العابدین چاہتے تو ساری زندگی گدی نشین بن کے رہتے، پیر بن کے رہتے، ساری دنیا آپ کے سامنے جھکتی، آپ کے پاؤں پکڑتی، آپ کے گوٹے پکڑتی، آپ کے ہاتھ چومتی، لیکن حضرت امام زین العابدین نے ایسا نہیں کیا۔ جو بھی آتا آپ کے پاس تو آپ کہتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں چل جاؤ، مسجد میں جاؤ، کعبۃ اللہ ہے وہاں پہ جاؤ، مسجد نبی ہے میرے نانا کی مسجد ہے وہاں پہ جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آپ بھی دعا فرما دیا کرتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ اصل بارگاہ اللہ کی ہی بارگاہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک درس ہے کہ جب دنیا آپ کی طرف جھکنے لگ جائے، آپ کی طرف آنے لگ جائے، پھر آپ اگر درس دینا اللہ کی توحید کا تو پھر وہ درس ہے۔ یعنی لوگ آپ کی طرف آئیں، آپ ان کو اپنی طرف نہ لے کے آئیں بلکہ اللہ کی طرف لگا دیں کہ اصل بارگاہ تو وہی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ایسا ہی کیا۔ لوگ اتنا آپ کا حیا کیا کرتے تھے کہ آپ اگر کسی بازار سے گزرتے نا تو کسائی جو تھے وہ اپنے گوشت کے اوپر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ یعنی واقعہ کربلا سب کو یاد تھا کہ وہاں پہ حضرت امام زین العابدین نے کیا کچھ دیکھا ہے۔ گوشت پہ جو کسائی ہیں نا وہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے کہ کہیں آپ کی نظر گوشت پہ نہ پڑ جائے، گوشت کے کسی ٹکڑے پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ حضرت امام زین العابدین نے اس کے بعد کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ پانی ٹھنڈا نہیں پیتے ہیں اور ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ میں ٹھنڈا پانی کیسے پیوں کہ وہاں تو میرے اہل و عیال کو گرم پانی بھی میسر نہ ہوا تھا، پانی کا قطرہ بھی میسر نہ تھا، اور یہاں میں ٹھنڈا پانی پیوں میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اور فرمایا کہ پانی میرے حلق سے نیچے نہیں گزرتا، جب بھی پانی پیتا ہوں تو مجھے سغرا کی یاد آتی ہے کہ کیسے وہ تڑپ تڑپ کے روئی ہیں پانی کی یاد میں۔ تو حضرت امام زین العابدین جو ہے وہ ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے پوچھا جناب آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن کے اندر، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام یوسف رضی اللہ السلام علیہ، آپ جو ہے وہ گم ہو گئے تھے، نبی تھے اللہ کے بیٹے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف، جب گم ہو گئے تو آپ کہنے لگے کہ ان کے صرف ایک یوسف گم ہوئے تھے تو رو رو کے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، میرے تو سارے یوسف چل بسے، یہ تو سارے کا سارا چمن جو ہے وہ اجڑ گیا ہے، تو میں کیسے چپ کر سکتا ہوں؟ میری خاموشی جو ہے وہ میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ میں کہ مجھے جب بھی کربلا کی یاد آتی ہے تو رونا خود بخود آ جاتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کے سامنے اگر کوئی چھریاں والا ہے، تلوار بنانے والا ہے، جب بازار سے گزرتے وہ اپنی چھریوں کے اوپر تلواروں کے اوپر کپڑے رکھ دیا کرتے تھے، ان کو چھپا دیا کرتے تھے کہ کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے۔ لوگوں نے بڑا حیا کیا، جو اہل عقیدت تھے، جو اہل محبت تھے، مسلمان تھے، لیکن دوسری طرف مصیبتیں پہنچانے والے، تکلیفیں پہنچانے والے بھی تھے۔ آپ ایک مرتبہ نہ حج کر رہے تھے، کیونکہ حج کے اوپر آپ نے بڑا زور دیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر یہ اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حج کیا ہے تو ان میں حضرت امام زین العابدین پہلے نمبر پہ ہیں، سب سے زیادہ حج کرنے والے۔ اور حضرت امام زین العابدین نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا اگر کسی بندے کے پاس پیسہ بھی ہو
یعنی آنے جانے کی طاقت، جو قرآن نے پورا ذکر فرمایا کہ اتنے پیسے اس کے پاس تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، فرمایا اگر کسی کے پاس پیسے بھی ہوں، استطاعت بھی ہو، طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، اور اس کی صحت بھی ٹھیک ہو۔ ہمارے ہاں یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نوجوان ہوتا ہے نا تو کہتا نہیں کہ ابھی عمر ڈلے گی نا تو پھر دیکھیں گے حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں پھر دیکھیں گے، ابھی تو دنیا کما لیں، ابھی تو کچھ وسائل ہے وہ بڑھا لیں۔ تو اصل عبادت جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے جب جوان ہوتے ہو، جب تمہارے اندر طاقت ہے عبادت کرنے کی تب کرتے نہیں ہو۔ اور پھر ہمارے بھی یہاں یہ مشہور ہے، میں نے بھی ایسے کئی دیکھے ہیں، کئی کے واقعات سنے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر طواف نہیں کر سکتے، صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کر سکتے، تو کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہ جی اتنے پیسے لے لیں اور مجھے طواف کروا دیں، یہ اتنے پیسے لے لیں جی مجھے صفا مروہ کے درمیان جو سعی کروا دیں۔ تو یہ چیزیں جب جوانی کے اندر آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو پھر مزہ ہے، پھر لطف ہے، جبکہ وسائل بھی بندے کے پاس بہت کم ہوں، پھر بندہ جب عبادت کرتا ہے تو لطف اسی چیز کا آتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے حج کرنا تھا، آپ نے نا دن کو آپ مسجد پہ بیٹھا کرتے تھے، آپ احادیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے، رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے نا آپ مزدوری کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عالم دین تھے امام شافعی، ان کا نام چلتا ہے، ان کا سکہ چلتا ہے، کہہ لیں حضرت امام شافعی کا نام ایسے کہ رہت دنیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو حضرت امام شافعی مسجد پہ بیٹھ کے دن کو قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے، جن کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، دن کو حدیث مبارکہ پڑھاتے اور رات کو کچھ وقت نکال کے مزدوری کرتے۔ تو مزدوری کر کے جو پیسے بنتے ہو ان کو آپ سائڈ پہ رکھتے، اور پھر جب حج کے پیسے آپ کے پاس آ گئے نا تو پھر آپ انہی پیسوں کے ساتھ کئی سال لگ کے آپ کو ایسا کرتے کرتے پیسے جوڑتے جوڑتے حج کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ حج کیا، فرمایا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو میرے حلال کی کمائی ہے اور میں نے یہ صرف حج کے لیے کمائے ہوئے تھے۔ تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس روزمرہ کے مسائل ایسے ہیں، مسائل ہیں کہ ہم ان میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کر کے رکھتے رہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ایک ترتیب دینی پڑتی ہے، ہم اپنی زندگی کے معمولات میں بڑی ترتیب دیتے ہیں، یہ اتنے پیسے ہماری جو ہے وہ سیلری میں سے یہ فلان چیز کے، اتنے فلان چیز کے، تو تھوڑے سے مسجد کے لیے رکھ لیں، تھوڑے سے آپ کسی دینی درسگاہ کے لیے رکھ لیں، تھوڑے سے آپ اپنے حج اور عمرہ کی یہ پاک گھر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، آپ کے ذہن کے اندر جب یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، دل میں یہ محبت بیٹھنی شروع ہو جائے گی نا انشاءاللہ، آپ یہ نا وہ جو سمجھدار لوگ ہیں، دانا آدمی کہتے ہیں کہ ایک بار آپ بوٹا تو لگائیں نا، ایک بار آپ بوٹا لگائیں اور اس کو آپ پھر جتنا ہو سکتا ہے اتنا پانی دیں، بوٹا پھر خود بخود بڑا ہونے لگ جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ عشق اور محبت کا بوٹا تو لگائیں، اپنے دل کے اندر محبت تو جگائیں نا۔ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کی ایک بار وہ سوچ کے تو دیکھیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ کی زیارت کیا چیز ہے، اور مسجد نبوی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے بیٹھ کر رونے کی کیا المیہ ہے۔ آپ کبھی اس محبت والے بوٹے کو لگا کر تو دیکھیں اپنے دل کے اندر۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر آپ امام شافعی کی اس قول کو لے لیں نا کہ آپ حج کس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو فرمایا تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کرنا رکھ دیں، الگ کر کے رکھ دیں تھوڑے تھوڑے پیسے۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز، تو آپ محبت والا بوٹا لگا کے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی دینا شروع کر دیں، اللہ وسائل کو تو بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت امام شافعی نے جب حج کیا نا تو آپ وہاں پر رونے لگے، آواز ہے کہ آپ سے کہ امام شافعی پریشان نہ ہو، تیری حلال کی کمائی کے یہ پیسے تھے، تو نے حج کیا، تیرا حج قبول ہو گیا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے بڑا زور دیا، فرمایا سب سے زیادہ حج کرنے والی ذات جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضرت امام سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحب بڑے، آپ نے 25 حج جو ہے نا وہ مدینہ منورہ سے 25 حج جو ہے وہ پیدل سفر کر کے کعبۃ اللہ میں آ کر 25 حج آپ نے پیدل سفر کر کے کیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جن کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے پھر وہ ایسا کر لیتے ہیں، ان کو یہ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن ہمارے لیے یہ چیزیں صرف فقط ایک کہانی کی صورت میں رہ گئی ہیں، ہم سنتے ہیں ادھر سے سنتے ادھر سے نکل جاتی ہیں، ہمارے دل کے اندر نہیں بیٹھتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارا اس چیز سے، وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے گھر کچے ہوا کرتے تھے لیکن عقیدے پکے تھے، آج جو ہے وہ گھر پکے ہیں لیکن عقیدے جو ہے وہ کچے ہو چکے ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین نے کہا کہ کسی کے پاس وسائل بھی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو حج کرنے کی، اس کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ طواف کر سکے، صفا مروہ کر سکے، استطاعت بھی رکھتا ہو، پیسے بھی ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، فرمایا اس کے باوجود وہ بندہ حج نہ کرے، فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔
حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی، یہودی ہو کر مرے، نصاری ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام زین العابدین آپ اکثر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی، بلکہ وہ ایک مرتبہ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ حج کرنے کے لیے آیا، طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جو درباری کچھ مہمان بھی تھے، آئے ہوئے تھے، تو حضرت امام زین العابدین جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے، ادھر سے وہ آ گیا، اس نے اب چاہا کہ مجھے بھی راستہ مل جائے، لوگ مجھے بھی راستہ دیں، میں آگے جا کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لوں اور جو ہے وہ حجر اسود کو بھی چوم لوں، لیکن کسی نے راستہ نہ دیا۔ ادھر سے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو ہر بندہ آپ کے لیے راستہ چھوڑ رہا ہے، جو بھی بندہ آپ کو دیکھتا ہے وہ پہلے راستہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ حجر اسود کو چومیں، آپ آئیں، آپ طواف کر لیں۔ لیکن ادھر جب درباریوں نے دیکھا نا، وہ جو مہمان ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اور بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ اتنے میں پاس ایک فرزدق جو ہے نا وہ شاعر تھا، اس وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ بادشاہوں کے قصیدے پڑھتا تھا، بادشاہوں سے پیسے لیتا تھا، فرزدق بہت بڑا شاعر تھا۔ اس نے شعر کہنے شروع کر دیے، اس نے کہا کہ تو اس کو نہیں جانتا حالانکہ اس کو کعبۃ اللہ بھی جانتا ہے، تو اس کو نہیں جانتا حالانکہ حجر اسود بھی اس کو جانتا ہے، تو اس کو نہیں جانتا، اس کو تو چرند پرند بھی جانتے ہیں، تو اس کو نہیں جانتا، اس کو تو دریاؤں کا پانی بھی جانتا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ اس کو جانتا ہے، فرمایا زمین کے ذرات اس کو جانتے ہیں، تو اس کو نہیں جانتا۔ اتنے میں آواز آئی، اے امام زین العابدین، آپ سے محبت کرنے والے ہماری آواز بھی سن لے، میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوں، ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں یہ الفاظ میں ہم بھی اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ بعید بات نہیں ہے کہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہو، بلکہ ایک مرتبہ آخری روایت ہے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر نا ایک ہجوم لگا ہوا ہے اور وہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بڑی بلند آواز کے ساتھ چیخیں مار مار کر رو رہا ہے، داڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہاں پہ ہجوم بنا لیا، اکٹھے ہو کے دیکھیں کہ کون ہے جو اتنی زور زور سے چیخ رہا ہے، اوپر سے چادر ڈالی ہوئی ہے، چادر ڈال کے وہ بندہ رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم نزدیک جا کے دیکھیں، وہاں پہ حضرت امام شافعی کے شاگرد آپ لکھتے ہیں کہ میں بھی طواف کر رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو کتنا ہجوم لگا ہوا ہے، اتنی چیخوں کی آواز، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں قریب گیا تو جتنا میں قریب جا رہا تھا ایسے ہے کہ جیسے چیخوں کی آواز تیز ہو رہی ہے، رونے کی آواز تیز ہو رہی ہے، جیسے کوئی بندہ بڑی زور زور سے رو رہا ہے۔ فرماتے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہ جو رونے والا شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، میرے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عنقریب ہے کہ وصال کر دے گا، کون شخص ہے اتنا تیزی سے رو رہا ہے، اتنا زور زور کے رو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ کپڑا ہٹایا نا تو نیچے حضرت امام زین العابدین تھے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کی شخصیت دیکھیں کہ کتنی اعلیٰ ہے، ہر وقت آپ ساری رات آپ قیام کے اندر گزارتے ہیں، ساری رات آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ ریزی کرتے ہیں، لیکن جب دن کا ٹائم ہے، جب آپ کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں تو آواز یہی ہے کہ اے پروردگار مجھ سے راضی ہو جا۔ ہمارا آج کا نمازی جو ہے نا 5 وقت کی نماز پڑھ لے کہتا ہے کہ میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، آج تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کر لے کہتا ہے کہ جی میرے جیسا نیک بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب بندہ نیکی کر لیتا ہے نا، نیکی کرنی آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔ یہ ہمارے استاد نے ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بندہ تھا وہ نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے جب گھر جاتا تھا نا تو اس کے بیٹے یہی شکایت کرتے تھے کہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن بچا کے گھر نہیں لے کے آتا۔ کیا تھا کہ وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ گالی گلوچ شروع اس کی وہی بس زبانی شروع، اس کی چولی غیبت وہی ساری کی ساری شروع ہو جاتی ہے، جھوٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کاج میں ہیں، آپ کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، آپ کا تعلق وہاں سے ظاہر ہے، ہر بندے نے زندگی گزارنی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو تو ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں، تو آپ اگر اس کے اندر جھوٹ کو شامل کر لیتے ہیں، 5 نمازیں پڑھنے کے بعد ایک بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ کی 5 کی 5 کی، آپ جو ہے وہ بہت بڑا صدقہ کر کے جا رہے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں آپ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، آپ کا سارا درا رہ گیا۔ تو یہ نیکی کرنی آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔ نیکی بھی کریں، اس کو بچا کے بھی رکھیں، اور آگے اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ نیکی کرنی کیسے، اس کو بچانا کیسے ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے اس کی حضور کون سی ہے؟ فرمایا اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ زبان پہ قابو رکھنا بڑا مشکل ہے۔
یہ جھوٹ تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہے. وہ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیا کوئی مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے بلا تشریف, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے رہے. کہا کہ نہیں جو ہے مسلمان ہے وہ بے نمازی ہو نہیں سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی نماز چھوٹ بھی سکتی ہے کسی وجہ سے, کسی معاملات کی وجہ سے نماز چھوٹ سکتی ہے, تو کبھی کبھی بے نمازی ہو سکتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا کوئی بندہ مسلمان جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور وہ بے روز بھی ہو سکتا ہے, بے روزہ نہ رکھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ایسے ہو سکتا ہے کئی بار کہ اس پہ روزہ فرض ہے لیکن وہ روزہ چھوڑ دے, یہ مسلمان کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو چند سوالات صحابہ نے کیے تو حضور نے فرمایا ہاں ایسے ہو سکتا ہے, کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ مسلمان کے اندر پائی جا سکتی ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا کوئی مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے بلا تشریف, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں, بہت ساری تو باتیں ایسی ہیں ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے. فون پہ بات کر رہے ہیں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ بول دیا آپ نے. اور باہر کو بندہ کرا 1 منٹ ٹھہرے جی میں آیا, یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. اس کو تھوڑی وقت کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر کہتے ہیں, اپنے الفاظ پہ غور بھی آپ نے کرنا ہے. یہ روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں, ایسے ہی میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ علم جو ہے نا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے, اور ہمیں گود سے لے کر گور تک, قبر تک آپ پہ فرض ہے. یہ ایسے نہیں آپ نے کہہ دیا, بلکہ یہ کہہ دیا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پہ ہمارے اندر یہ جو مثال مشہور ہے نا کہ اگر کسی بندے کو علم ہو اور وہ بندہ گناہ کرے تو اس کو ڈبل گناہ ہے. استاد فرمایا کرتے تھے ایسا نہیں ہے. ہمیں حدیث مبارکہ بھی پڑھائی, ترمذی شریف کا حدیث مبارکہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو علم بھی ہے کہ یہ گناہ ہے, فرمایا کہ اس کے لیے ایک گناہ ہے. اور جو بندہ گناہ کرتے ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے, فرمایا اس کے لیے 2 گناہ ہیں. ہم نے الٹ کر کے رکھ دیا سارا کہ جو جاننے والا ہے وہ گناہ کرے تو اس کو ڈبل ہے, جو نہیں جانتا وہ گناہ کرے تو اس کو گناہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا, ہمیں استادوں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھائی اور ہمیں یہ مثال کے طور پر یہ سارا کچھ سمجھایا. فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ اگر کوئی بندہ جانتا ہے. ہم نے پوچھا پھر کیسے؟ تو صاحب کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ جانتا ہے نا کہ یہ گناہ ہے پھر گناہ کرتا ہے تو اس نے گناہ کیے, اس کا تو اس کو گناہ مل گیا, لیکن جو جاننے والا گناہ تھا نا وہ اس سے بچ گیا. کم از کم اس کو علم تو ہے نا کہ یہ گناہ ہے. ہو سکتا ہے وہ علم کی بنا پر دوبارہ رجوع کر لے, معافی مانگ لے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے وہ کیسے جھکے گا, وہ کیسے معافی مانگے گا, وہ کیسے رجوع کرے گا اپنے مسئلے سے؟ تو میں جو بندہ نہیں جانتا اور گناہ بھی کرتا اس کو 2 گناہ ہیں. ایک تو اس نے علم حاصل نہیں کیا اور اوپر سے گناہ بھی کر لیا. تو کم از کم آپ کے پاس اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلنے والی چیز جو ہے وہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے, وہ کسی کی چغلی تو نہیں ہے, وہ جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا. ہماری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے, جو الفاظ نکل رہے ہیں, وہ کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, وہ کسی کا گھر تو نہیں اجاڑ رہے, وہ کسی کے درمیان تفرقہ تو نہیں ڈال رہے, وہ 2 جو ہے بھائیوں کے درمیان, 2 دوستوں کے درمیان تفرقہ تو نہیں ڈال رہے. تو کم از کم ہمارے الفاظ, ہماری زبان پہ اتنا تو ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. ہماری زبان کی تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے نا کم از کم. چلو کسی اور کی سمجھ نہیں آتی, ہماری اپنی زبان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ کیا چیز ہے. دعائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.